بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات، اللہ کی مہربانی سے ہم اپنے سلیبس میں دوسرے چیپٹر کو کور کر رہے ہیں۔ ہم نے اب تک 6 وزیر اعظم پاکستان کے ان کی خدمات کا جائزہ لے لیا ہے، انہیں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 7ویں وزیر اعظم ملک فیروز خان نون صاحب کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ سے بات ہو جائے، یہ تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر اس تصویر کو پہچانیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پاکستان کا ایک انتہائی بہترین مقام بنتا جا رہا ہے، گوادر پورٹ۔ گوادر سی پورٹ پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے، اور یہ اس لیے آپ کو مجھے بتانا ہے کہ ملک فیروز خان نون صاحب کے دور کا یہ اہم شاندار کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنی بصیرت سے کام لیتے ہوئے گوادر پورٹ کے حوالے سے فوری فیصلہ کیا تھا۔ تو یہ ایک انشاءاللہ ہم اگلے اس میں پڑھتے ہیں۔ یہ گوادر پورٹ ہے ملک فیروز خان نون صاحب کے حوالے سے ان کی یادگار۔ ملک فیروز خان نون پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم مقرر ہوئے تھے 16 دسمبر 1957 میں، اور 7 اکتوبر 1958 تک ان کی حکومت کام کرتی رہی۔ پھر ملک میں مارشل لا لگ گیا اور ملک میں پارلیمانی جمہوریت کا خاتمہ ہو گیا۔ ملک فیروز خان نون صاحب کے حوالے سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو ان کا تعارف ہو جائے پہلے کہ فیروز خان نون صاحب 7 مئی 1893 کو پنجاب کے ضلع خوشاب میں پیدا ہوئے تھے۔ 1917 میں ملک فیروز خان نون نے لندن سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی تھی اور بیرسٹر ایٹ لا بن کر ہندوستان واپس آئے۔ ملک فیروز خان نون نے پہلے سرگودا میں اور پھر لاہور ہائی کورٹ میں اپنی وکالت کی پریکٹس سٹارٹ کی۔ یہ پنجاب سے تعلق رکھنے والی پارٹی یونسٹ پارٹی کے یہ انہوں نے جوائن کی، ممبر بنے اور لیجسلیٹو کونسل کا حصہ بنے، لیجسلیٹو اسمبلی کا۔ ہائی رینکڈ برٹش کونسل جو ہیں ان کی ممبرشپ ان کو حاصل رہی ہے۔ ملک فیروز خان نون برطانوی جو مطلب حکمران تھے، ان کے دلوں میں ان کی گڈ بک میں ان کا نام تھا۔ اسی وجہ سے یہ چرچل تک کے مشیر اعلیٰ ونسٹن چرچل جو تھے وزیر اعظم برطانیہ، ان کے ساتھ بھی یہ رہے ہیں مشاورت کے لیے تھوڑے سے عرصے کے لیے۔ تو ملک فیروز خان نون صاحب کو ان کی یہ کارروائی تھی، ان کی کارکردگی تھی، بہترین کارکردگی تھی کہ جب UN بنی ہے تو ملک فیروز خان نون صاحب کو انڈیا کی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہے، مستقل نمائندہ انڈیا کا UN میں۔ تو پہلا جو سیشن سان فرانسسکو میں UN کا ہوا تھا، اس کو ملک فیروز خان نون صاحب نے اٹینڈ کیا تھا۔ تو ملک فیروز خان نون صاحب جو ہیں برٹش کے بہاف پر یہ پیسیفک وار کونسل کے ممبر بھی ان کی رہے ہیں، اور وائسرائے کی جو انٹرنل ہم بات کریں ہندوستان کی، تو وائسرائے کی جو ایگزیکٹو کونسل تھی اس کے بھی یہ ممبر تھے، لیبر منسٹر کے طور پر انہوں نے کام کیا ان کے۔ تو بہرحال 1946 میں ملک فیروز خان نون صاحب نے مسلم لیگ جوائن کر لی تھی، اور جب انہوں نے مسلم لیگ جوائن کر لی تو پاکستان بننے کے بعد ان کی چونکہ ہائیلی ریپیوٹیڈ یہ پولیٹیشین تھے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی ان کی خدمات جو ہیں وہ لیں۔ اکتوبر 1947 میں بطور ایلچی کے ملک فیروز خان نون کو قائد اعظم محمد علی جناح جو گورنر جنرل تھے پاکستان کے، انہوں نے ملک فیروز خان نون کو بطور ایلچی کے اسلامی ممالک میں بھیجا تاکہ پاکستان کا اسلامی ممالک میں تعارف بہت بہتر طریقے سے ہو جائے، پاکستان کے اسلامی ممالک سے تعلقات بہتر ہو جائیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ان اسلامی ممالک کو بتایا جا سکے کہ پاکستان حاصل کس لیے کیا گیا تھا، اس کا مین مقصد کیا تھا،
اور پاکستان کو جو اندرونی مسائل ہیں، بیرونی مسائل ہیں، ان سب سے پاکستان کے حوالے سے اسلامی دنیا کو آگاہ کیا جا سکے، تاکہ مسلم ممالک اپنے اس نئے اسلامی ملک کی اخلاقی اور مالی مدد کر سکیں۔ اور فیروز خان نون نے اپنے اس فرض کو انتہائی کامیابی سے ادا کیا تھا۔ ملک فیروز خان نون لیاقت علی خان صاحب کے دور میں 1950 میں انہیں مشرقی پاکستان کا گورنر بنا دیا گیا۔ مشرقی پاکستان کا گورنر بننے میں کوئی اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے ملک فیروز خان نون۔ اس کا پتہ یہ چلتا ہے کہ جب وہاں پر تحریکیں چلی زبان کے مسئلے پر، تو پھر انہوں نے اس کو کوئی روکنے کی کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں کی، اور ان کی نظر پیچھے پنجاب پہ ہی رہی تھی کہ پنجاب شاید ان کا اپنا گھر تھا، ان کا علاقہ تھا۔ تو مارچ 1953 میں جب پنجاب کے حالات خراب ہوئے، دولتانہ صاحب اور کی حکومت کو ختم کر دیا، ریزائن دینے پر مجبور کر دیا خواجہ ناظم الدین صاحب کی حکومت نے، تو پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ ملک فیروز خان نون بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صدر سکندر مرزا صاحب نے جو راتوں رات ریپبلکن پارٹی بنا لی تھی، وہ کیسے بنائی تھی؟ ملک فیروز خان نون اس ریپبلکن پارٹی کے سربراہ تھے، اور 1 یونٹ کے حوالے سے یہ پارٹی کا اپنا ایک سٹانس تھا، کیونکہ عوامی لیگ جو ہے یہ 1 یونٹ کی بہت زیادہ حمایت کر رہی تھی، اور عوامی نیشنل پارٹی جو ہے سہروردی صاحب کی حکومت جو ہے اس کا ڈبل رول تھا، ایک ٹائم میں یہ حمایت بھی کر رہی تھی، ایک ٹائم میں مخالفت بھی کر رہی تھی، لیکن جب خود سہروردی صاحب حکومت میں آتے ہیں تو پھر 1 یونٹ کے حق میں دلائل دیتے ہیں۔ تو بہرحال ریپبلکن پارٹی بنی ہی اس حوالے سے تھی، صدر سکندر مرزا نے بنوائی تھی۔ یہ حسین شہید سہروردی صاحب کی حکومت میں وزیر خارجہ بنائے گئے تھے۔ محترم ملک فیروز خان نون صاحب کو اس وقت وزیر اعظم بنایا گیا جب آیا چندری گڑھ صاحب کی حکومت بھی ختم ہو گئی، اور یہ بھی آپ کو میں ڈسکس ہم کر چکی ہیں، بتا چکی ہوں کہ آیا چندری گڑھ صاحب جو ہے مشکل سے 2 مہینے رہے تھے، اور ریپبلکن پارٹی، مسلم لیگ، کشک اسلامک پارٹی کی حمایت انہیں حاصل تھی۔ لیکن جب ہم بات ان کی کرتے ہیں ملک فیروز خان نون صاحب کی، تو عوامی لیگ جو حکومت توڑوانے والی تھی آئی چندری گڑھ کی، اب وہ ملک فیروز خان نون صاحب کے ساتھ ہے۔ ریپبلکن پارٹی، عوامی لیگ اور کشک اسلامک پارٹی کی حمایت سے ملک فیروز خان نون صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں۔ عوامی لیگ اگرچہ کہ بالکل سامنے آ کر اس وقت فوری جوائن نہیں کرتی، مگر تھوڑی ٹائم کے بعد وہ جوائن کر لیتی ہے، اپنی وزارت جو ہے وہ بنوا لیتی ہے۔ ہم اب دیکھیں گے ایک ایک کر کے ملک فیروز خان نون صاحب کے دور میں جو اہم اقدامات ہوئے، داخلی لحاظ سے بھی اور خارجی لحاظ سے بھی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس آرڈیننس کی، اسمگلنگ آرڈیننس کی، جو آئی چندری گڑھ صاحب کے دور میں جاری ہوا تھا، اور اس اسمگلنگ آرڈیننس کی تحقیقات جب اس آرڈیننس کے تحت کی گئی تھیں، مشرقی پاکستان اور بھارت کی سرحد کے درمیان جو اسمگلنگ اس کے تھرو ہوتی تھی بڑے ٹیکنیکل طریقے سے، کل بھی میں یہ آپ سے عرض کر چکی ہوں کہ وہ اسمگلنگ بڑی ٹیکنیکل طریقے سے ہوتی تھی، یعنی لڑائی ایک شو کی جاتی تھی کہ مشرقی بنگال اور مغربی بنگال کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور کس طرح لڑ رہے ہیں کہ ایک ٹماٹر جو ہے وہ مار رہا ہے دوسرے اپوزٹ سائڈ پر، اور ادھر سے اس کو پیاز مارا جا رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک جگہ پیاز اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک جگہ ٹماٹر اکٹھے ہو رہے ہیں اس لڑائی کی آڑ میں، اور اس طرح اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ اور یہ اسمگلنگ کا حساب لگایا کہ کتنا پیسہ پاکستان کا اقتصادی لحاظ سے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس اسمگلنگ سے، 40 کروڑ سے 60 کروڑ سالانہ۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان ابھی بنا تھا، اور نئی ابھی یہ ساری صورتحال تھی پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے۔ تو اسمگلنگ کا خاتمہ جو ہے ملک فیروز خان نون صاحب کی حکومت نے کیا۔ اس کے پیچھے ایک جو سٹوری ہے اہم، وہ یہ سٹوری ہے کہ کانگریس، اس کے بی کے داس صاحب اس کے صدر تھے،
کانگریس عوامی لیگ کو فیور کر رہی تھی. عوامی لیگ کی حکومت تھی مشرقی پاکستان میں، اور مغربی پاکستان میں بھی پہلے مرکز میں بھی پہلے جو ہے وہ سہروردی صاحب تھے. لیکن اب آئی اے چندری گر صاحب کا جو 2 ماہ کا دورانیہ آیا، اس میں عوامی لیگ کی حکومت کو تھریٹ دیا کانگریس نے کہ ہم آپ کی مدد سے پیچھے ہٹ جائیں گے اگر آپ آئی اے چندری گر کو نہ ہٹوا سکے. اور آئی اے چندری گر کو ہٹوا کے آپ بے شک ریپبلکن کو لے آئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو سہروردی صاحب اور ریپبلکن جو آپس میں خیال ایک کے نہیں تھے، لیکن وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس محاذ پر اسمگلنگ کے آرڈیننس کے خاتمے کے حوالے سے. اس کی وجہ کیا ہے کہ تمام بزنس جو اسمگلنگ سے وابستہ معاملات ہیں، وہ بڑے بڑے بزنس مین، کچھ صوبائی وزراء، کانگریس کے رہنما، وہ سارے اسمگلنگ میں ملوث ہیں. اور جب میجر جنرل امراؤ خان یہ کہتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ہیں ان لوگوں تک، ان بڑے مگرمچھوں تک، اور ان کو ہم پکڑ لیں گے، تو پھر سب کو اپنی جان کی پڑتی ہے. بھاگتے ہیں، مزدور ٹائپ تو بھاگ جاتے ہیں جو جامعہ مزدوری کر کے اسمگلنگ کا مال ادھر سے ادھر لے کر جاتے ہیں. کارخانوں کے مالکان بھی بھاگ جاتے ہیں جن کا مال پڑا ہے ان کے اسٹاک میں. اصل وہ قائدین، ہندو قائدین ذمہ دار ہیں، وہ پیسہ لگاتے ہیں اسمگلنگ پر، سرمایہ اپنا لگاتے ہیں، اور وہ ارکان بھی ہیں حکومت کے. اور یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ سارا کچھ وہ ادھر سے کرتے ہیں، پیسہ کما کے وہ ہندوستان کے بینکوں میں جمع کروا دیتے ہیں. مغربی بنگال کے بینک ان کے پیسوں سے بھرے پڑے ہیں. عوامی لیگ کی وزارت کو ان کے ووٹ قائم رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ ووٹ اپنے واپس لیتے ہیں عوامی لیگ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. چنانچہ عوامی لیگ ریپبلکن کو ایک اپنے حق میں موو اٹھانے کے لیے کہتی ہے کہ آپ یہ کام کر دیں، ہم آپ کا خیال کریں گے، آپ کی حکومت کو قائم کریں گے. چنانچہ اسمگلنگ آرڈیننس جو ہے وہ سب سے پہلے آ کر ملک فیروز خان نون صاحب جو ہیں اس آرڈیننس کو ختم کرتے ہیں تاکہ عوامی لیگ کی حمایت انہیں حاصل ہو سکے. دوسرا اہم کام اس معاشی بحران کا ہے جو ملک فیروز خان نون صاحب کے دور سے پہلے سٹارٹ ہو چکا ہے، اور ملک فیروز خان نون صاحب کے دور تک آتے آتے وہ انتہائی شدید ہوا پڑا ہے. 5 سالہ منصوبے پر بھی کوئی کام نہیں ہوا. وہ منصوبہ جو 1960 تک مکمل ہو جانا چاہیے تھا، ہنوز جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ ابھی نہیں ہوا، نہ کسی حکومت نے اس کی منظوری دی ہے، کہ حکومت تو منظوری دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ایک حکومت آ رہی ہے، وہ بنا رہی ہے تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. اگلی حکومت آتی ہے، سال ابھی نہیں اس کو لگتا تو اس کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے. پھر دوسری حکومت آتی ہے، وہ 2 مہینے کے بعد ہی ختم کر دی جاتی ہے. پھر یہ چوتھی حکومت آتی ہے جو ابھی تک پوری طرح سے اپنی کمزور حالت سے نہیں نکل پائی، کیونکہ 3 جماعتیں مل کر اس پارٹی کو، اس حکومت کو قائم کیے ہوئے ہیں: کرشک شرامک پارٹی، عوامی لیگ اور ریپبلکن پارٹی. اور یہ بات بھی آپ سب جانتے ہیں کہ عوامی لیگ اور کرشک شرامک پارٹیاں یہ مشرقی پاکستان کی تھیں، اور یہ دونوں بھی آپس میں اپوزٹ تھی، ایک دوسرے کی حریف تھیں. اب جب معاشی بحران کے حوالے سے ہم پھر بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے پیسے رکھے گئے تھے اس 5 سالہ منصوبے میں، وہ بھی کم کر دیے گئے ہیں. یعنی 1160 کروڑ روپے جو تھے وہ 1080 کروڑ کر دیے گئے ہیں. تو اس 5 سالہ منصوبے کو پبلش بھی نہیں کیا گیا، کسی طرح سے چھپوایا بھی نہیں گیا، سرمایہ نہیں ہے، ٹیکس جو ہے وہ چوری ہو رہا ہے، مصنوعی افراط زر پھیلا ہوا ہے، عوام کی ضروریات زندگی مہنگی ہوئی پڑی ہیں، قیمتیں کنٹرول نہیں ہو پا رہی. تو یہ ایک بڑی خوفناک سی سچویشن ہے. پیداوار اور برآمدات کی مقدار کم ہوتی جا رہی ہے، سونے کے ذخائر، محفوظ ذخائر کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کی جوڑ توڑ میں لگی ہوئی ہیں. تو ادھر سے معیشت جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. بہرحال زرعی اصلاحات کے حوالے سے اس منصوبے میں جو عمل کرنے والی باتیں تھیں، ملک فیروز خان نون چونکہ جاگیردار تھے اس لیے انہوں نے اس منصوبے کو ایک طرف رکھ دیا کہ زرعی اصلاحات جو ہیں یہ غیر ضروری ہیں. اس حصے پر عمل درآمد انہوں نے روک دیا تھا. ان کے خیال میں
شہری لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے ہوتے زرعی اصلاحات کے حوالے سے۔ البتہ اسٹیل مل کے حوالے سے جو مسئلہ بڑی دیر سے لٹکا ہوا تھا، اس مسئلے کے حوالے سے پھر کچھ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو حتمی فیصلہ اس کا حل نکالا جائے اس مسئلے کا۔ پھر سیکورٹی ایکٹ آ جاتا ہے۔ سیکورٹی ایکٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے جی بڑا سخت تھا، بڑا اس میں مسائل لوگوں کے لیے کریٹ ہو رہے تھے، تو اس قانون کے خلاف لوگوں کے اندر پھر اب نفرت پھیلتی جا رہی، اس لیے اس سیکورٹی ایکٹ میں ترمیم کی جائے۔ تو سیکورٹی ایکٹ میں ترامیم کی گئیں، اور ان ترامیم کو یہ نہیں کہا گیا کہ ان ترامیم سے پھر اس ایکٹ کے صحیح طریقے کے استعمال کی ضمانت کون دے گا اور کیسے دے گا، جو ضمانت تو پھر بھی نہیں دی گئی۔ پھر ایک اہم کام جو نون صاحب کی وزارت میں ہوا وہ بھارت سے تعلقات، یعنی ہر قیمت پر تعلقات، خوشگوار تعلقات کا قیام فیروز خان نون صاحب کی حکومت کا فرض اولین تھا۔ وہ کیسے کہ 1958 میں، جیسے پہلے 1947-48 میں کیا تھا بھارت نے پاکستان بننے کے فوراً بعد، پاکستان کو دھمکی دی کہ آپ کا پانی بند کر دیا جائے گا، اور یہ پانی کون سا تھا؟ نہروں کا پانی تھا جو ہماری زمینوں کو سیراب کرتا تھا، اور یہ آتا کہاں سے تھا؟ یہ ان تمام نہروں کے ہیڈ ورکس جو انڈیا کو دے دیے گئے، ریڈ کلف نے بے ایمانی کرتے ہوئے، بددیانتی کرتے ہوئے، وہ تمام علاقہ جو مسلمانوں کا علاقہ تھا، مسلمان اکثریتی علاقہ تھا، اس کو انڈیا کو دے دیا گیا، پنجاب کا۔ تو وہاں پہ وہ ہیڈ ورکس تھے، تو پاکستان کی زراعت کا گلا گھونٹنے کے لیے یہ بات بہت کافی تھی کہ بھارت جو ہے وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے جو ہے وہ پاکستان کو تھریٹ میں ڈال دیتا تھا۔ لیکن 1958 میں موسم گرما نے بھارت نے اچانک نہروں کا پانی بند کر دیا۔ اب یہ ایک بہت بڑی تھریٹننگ کنڈیشن تھی کہ پانی بند ہو گیا تو پھر ہمارے یہاں فصلیں کیسے ہوں گی، اور فصلیں نہیں ہوں گی تو غذائی بحران جو ہے ملک میں کافی عرصے سے یہ بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو ہمارے کچھ لیڈرز جو تھے، جیسے چودھری محمد علی صاحب تھے یا خان عبدالقیوم صاحب جو تھے، انہوں نے بھارت کو الرٹ کیا کہ ایسا نہیں کرے ورنہ یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ کافی گرم بیانات جو ہیں وہ ہاٹ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ جاری ہوئیں۔ تو وزیر اعظم ملک فیروز خان نون صاحب نے اس کے جواب میں یعنی ان کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ بھارت کا ساتھ وہ ہر حال میں چاہتے تھے، انہوں نے کہا جی پاکستان ہندوستان کے ساتھ کسی مسئلہ پر اور کسی بھی حالت میں جنگ نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تنازع کشمیر کے حوالے سے بھی، کیونکہ یہ بھی بھارت کے ساتھ ہی مسئلہ ہمارا چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں جنگ کے علاوہ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے ہر قسم کا راستہ اختیار کرنے کو تیار ہوں۔ جبکہ اگر یاد ہو آپ کو تو ماؤنٹ بیٹن صاحب کے پاس جب حیدرآباد دکن کا معاملہ جاتا ہے تو حیدرآباد دکن کا وفد جاتا ہے ملاقات کے لیے، تو ان کو ماؤنٹ بیٹن صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب اس ریاست کو جو برار کا علاقہ بھارت نے قبضہ کیا ہوا تھا، برٹش گورنمنٹ نے اور پھر بھارت نے، تو اس کو اب واپس حیدرآباد کو دینے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اگر کوئی چانس ہے تو سوائے جنگ کے اور کوئی علاج نہیں ہے۔ تو آج اس جگہ جہاں ملک فیروز خان نون صاحب کے کام کو پڑھ رہے ہیں، تو وہاں ملک فیروز خان نون صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ کے علاوہ میں ہر راستہ اختیار کرنے کو تیار ہوں، اور وہاں 10 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا حل ہی جنگ ہے، اور اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے کہ برار جو ہے وہ حیدرآباد کو واپس مل جائے۔ تو بہرحال یہ آپ کو صرف اس لیے کمپیریزن کر کے بتانے کی ضرورت محسوس میں کر رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ سیاست میں ہر چیز حرف آخر نہیں سمجھی جاتی ہوتی۔ ہر کام جو ہے وہ ایک قوم کے لیے جائز ہے تو دوسری قوم کے لیے وہ غلط بن جاتا ہے۔ تو یہ اسی کو سیاست شاید کہتے ہیں۔ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی اس حد تک نیچے آ گئی تھی کہ اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے کہ بھارت سے ہم نے تعلقات ہر حال میں قائم رکھنے تھے۔ اب بھارت نے کیا کیا، اسی دور میں مقبوضہ کشمیر کے جو شیخ عبداللہ صاحب تھے ان کو جیل بھیج دیا۔ جب ان کو جیل بھیج دیا تو پھر کشمیر کے دونوں حصوں میں تحریک شروع ہو گئی۔ سردار قیوم صاحب جو تھے، عبدالقیوم صاحب، انہوں نے پھر اعلان کیا کہ ہم جناب جنگ بندی لائن کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر سکتے ہیں، اس کنٹرول لائن کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں اگر بھارت نے کوئی مزید غلط قدم اٹھایا۔ تو نون وزارت جو ہے اس نے بھارت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صرف
اس تحریک کو سختی سے دبا دیا تھا۔ چودھری غلام عباس، سردار عبدالقیوم، راجہ محمد حیدر، کرنل شیر احمد، یہ جو لیڈر تھے ان کے اس کشمیر تحریک کے، ان کو جیل بھیج دیا گیا تھا۔ 2000 سے زیادہ رضاکار بھی جیل بھیج دیے گئے تھے۔ بہرحال بنیادی مقصد ملک فیروز خان ان کا یہ تھا کہ بھارت کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کیے جا سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان، مرکزی پاکستان، ملک فیروز خان نون کی جہاں حکومت قائم ہے مرکز میں، تو ملک فیروز خان نون صاحب جو ہیں وہ ان سارے امور کے بارے میں کیسے کیسے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، کیسے کیسے حل کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں مغربی پاکستان اسمبلی میں جو جوڑ توڑ ہے وہ کیا ہے۔ جوڑ توڑ سے مراد ہے کہ حکومتیں ٹوٹ رہی ہیں، بن رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں۔ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ آئی چندری گڑھ کی حکومت جو ہے وہ ٹوٹتی ہے۔ پھر ہم مغربی پاکستان کی سائڈ پر دیکھتے ہیں کہ پارٹیاں کون کون سی ہیں۔ ریپبلکن پارٹی ہے، ریپبلکن جو مسلم لیگ کے بندے توڑوا کر آئی ہوئی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ جو مفاد پرست لوگ ہیں وہ ان پارٹیوں میں ایک سے نکلتے ہیں، دوسرے میں چلے جاتے ہیں، دوسرے سے نکلتے ہیں، تیسرے میں چلے جاتے ہیں، یا واپس آ جاتے ہیں۔ تو کبھی نیشنل عوامی پارٹی مسلم لیگ سے گٹھ جوڑ کر لیتی، کبھی وہ ریپبلکن سے گٹھ جوڑ کر لیتی ہے۔ جہاں اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے وہ وہاں پر حرکتیں کرتی پھر رہی ہے۔ اب اس جگہ ہم دیکھتے ہیں مغربی پاکستان کے اس علاقے میں کہ مسلم لیگ کے ساتھ نیشنل عوامی پارٹی جو ہے یہ گٹھ جوڑ کر لیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ریپبلکن کے جو مفاد پرست لوگ ہیں وہ واپس مسلم لیگ میں آ جاتے ہیں۔ اب ریپبلکن جو ہے یہ خوف و ہراس کا شکار ہو گئی، بحران کا شکار ہو گئی۔ تو صدر سکندر مرزا جو ریپبلکن کو بنانے والا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ گورنر راج قائم کر دیتا ہے۔ دفعہ 193 کے تحت مغربی پاکستان میں گورنر راج قائم کر دیتے ہیں۔ پھر اس گورنر راج کو جب ختم کیا جاتا ہے اور ریپبلکن پارٹی دوبارہ برسر اقتدار آتی ہے تو سردار عبدالرشید کو وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ جب ریپبلکن پارٹی نیشنل عوامی پارٹی کی حمایت حاصل کرنا چاہتی ہے تو شرط کیا ہے نیشنل عوامی پارٹی کی کہ پہلے 1 یونٹ کو توڑو۔ ریپبلکن اپنے مفاد کے لیے، ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یعنی ہر قدم اٹھا سکتی ہے۔ اب یہ افواہ ہے کہ اس کے ساتھ مسلم لیگ سے اتحاد کر لے گی اگر ریپبلکن جو ہے وہ نیشنل عوامی پارٹی کی بات نہ مانی تو ریپبلکن پھر جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو گئی۔ اب عبدالرشید صاحب نہیں آئے، عبدالرشید صاحب پہلے آئے تھے، اب عبدالرشید صاحب نہیں آئے وزیر اعلیٰ کے طور پر، اب ایک نئے بندے نواب مظفر علی قزلباش صاحب جو ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے، اور مسلم لیگ کو وہ شکست بھی دے دیتے ہیں۔ 26 ووٹوں سے ان کو شکست ملتی ہے۔ تو ریپبلکن پارٹی کے اقتدار کو اس طرح بچا لیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد اس بجٹ سیشن کے بعد جو ہے وہ آئندہ بجٹ سیشن بلانے کی نوبت ہی نہیں آتی کہ ملک میں ماشاءاللہ لگ جاتا ہے۔ پھر آتا ہے مشرقی پاکستان میں صورتحال۔ جیسے مغربی پاکستان میں صورتحال کی ہوئی ہے اسی طرح مشرقی پاکستان میں بھی سیاست کی صورتحال ہے۔ اب سمگلنگ کی روک تھام کے لیے آرڈیننس نافذ جو کیا ہوا تھا اس کو منسوخ کر دیا۔ کس کے کہنے پر؟ عوامی لیگ کے کہنے پر۔ اور عوامی لیگ جو ہے وہ کس کے کہنے پر یہ سارا کام کر رہی تھی؟ وہ کانگریس کے کہنے پر کر رہی تھی۔ تو اس طرح کانگریس جو ہے وہ عوامی لیگ سے تھوڑی دیر کے لیے راضی تو ہو گئی، مگر کیا ہوا کہ اس کے کچھ ارکان کا ایک گروپ پارٹی سے الگ ہو گیا، اور پارٹی سے الگ ہو کر وہ عوامی لیگ کی مخالف جماعت کرشک اسلامک پارٹی کے ساتھ مل گیا۔ اب عوامی لیگ کے اور کرشک اسلامک پارٹی کے ممبرز کی تعداد ایک طرح سے ایک برابر ہو گئی۔ اب پھر یہاں پر نیشنل عوامی پارٹی کا رول پھر یہاں پر آ جاتا ہے کہ نیشنل عوامی پارٹی جو ہے وہ ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ وہ لین دین کرتی ہے، جوڑ توڑ کرتی ہے۔ ایک مرحلے پر کرشک اسلامک پارٹی نے جب قرارداد پیش کی بجٹ اجلاس میں، مارچ 1958 میں ہو رہا ہے کہ بجٹ کو عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے مشترک کیا جائے، اور نیب نے یہ ترمیم پیش کی کہ بجٹ کو مجلس منتخبہ کے سپرد کر دیا جائے اور اس کی رپورٹ آنے پر اس کو پاس کیا جائے۔ تو بہرحال اگر دونوں پارٹیاں عوامی لیگ کے خلاف ووٹ دیتی تو عوامی لیگ کی وزارت کا خاتمہ ہو جاتا،
وزیر اعلیٰ اس وقت وہاں پر عوامی لیگ کے عطاء الرحمان صاحب تھے. انہوں نے نیب کی ترمیم قبول کر لی اور بجٹ کو مجلس منتخبہ کے سپرد کر دیا. فضل حق صاحب فضل حق صاحب جو ہیں گورنر ہیں اس وقت مشرقی پاکستان کے، اور پارٹی سے تعلق جس سے رکھتے ہیں وہ کرشک اسلامک پارٹی ہے، یعنی عوامی نیشنل پارٹی اور عوامی لیگ کے گٹھ جوڑ کے خلاف گورنر صاحب اب ایکشن لیتے ہیں. وہ کیا ایکشن لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ عوامی لیگ جو ہے وہ بجٹ ہی پاس نہیں کروا سک رہی تو اس کو برطرف کر دیا جائے. برطرف کر دیتے ہیں اور کرشک اسلامک پارٹی کے ابو حسین سرکار کو وزیر اعلیٰ مقرر کر دیتے ہیں اور ان سے وزیر اعلیٰ کا حلف بھی لے لیتے ہیں. عطاء الرحمان صاحب جن کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا، فضل حق صاحب نے ختم کیا تھا، انہوں نے ساری صورتحال عوامی لیگ کے بڑے سربراہ مرکزی سربراہ سہروردی صاحب کو بتائی کہ ایسے کر کے ہوا ہے، اب اس کا کچھ حل نکالیں. حسین شیر سہروردی نے فوری ملک فیروز خان نون صاحب سے کہا کہ ہم آپ کی حمایت کر رہے ہیں اور ہماری پارٹی کی حکومت مشرقی پاکستان میں ختم کر دی گئی ہے، اس کا کچھ حل کریں. حل کیا کیا ملک فیروز خان نون صاحب نے؟ حل یہ کیا کہ 31 مارچ 7 بجے کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا اور اس نے گورنر فضل حق صاحب کو برطرف کر دیا گیا. یعنی ملک فیروز خان نون صاحب کی کابینہ نے گورنر فضل حق صاحب کو برطرف کر دیا اور چیف سیکرٹری جو ہیں ان کو خصوصی اختیارات عارضی طور پر گورنر کے اختیارات دے دیے گئے. اب یہ گورنر صاحب جو ہیں چیف سیکرٹری پلس گورنر کا جو ہوتا ملا ہے، انہوں نے ابو حسین سرکار ابھی 12 گھنٹے ہوئے تھے اس کی وزارت کو ختم کر دیا اور اگلے روز 11 بجے تک عطاء الرحمان وزارت حلف لے چکی تھی. اس سے آپ مشرقی پاکستان کی اور مغربی پاکستان کی سیاست کی صورتحال کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ہمارے سیاستدان اس وقت اپنے مفادات کے حصول کے لیے ملک کو کس حد تک کمزور کر رہے تھے. تو بہرحال یہ ایک ایشو تھا. عطاء الرحمان صاحب کی برخاستگی جو ہے اس کا بھی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن ابو حسین سرکار کی برطرفی جو ہے اس کا بھی کوئی قانونی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا تھا. پہلی تو فضل حق صاحب اس کا بنا سکتے تھے نا کہ انہوں نے ابھی تک بجٹ کا کچھ نہیں کیا، لیکن جب ابو حسین سرکار کو بنایا گیا تو ان کی وزارت کو ختم کرنے کا حکم بھی کوئی قانونی جواز نہیں پیش کر سکتا تھا کہ ایک گورنر ایک وزیر اعلیٰ مقرر کرتا ہے اور اگلا گورنر اس کو برطرف کر دیتا ہے. اور پھر یہ ایسی صورتحال تھی جس نے مشرقی پاکستان میں بڑی بے چینی کی اور تفرقے کی فضا پیدا کر دی تھی. عوامی لیگ جو ہے اس کی وزارت ناکام ہو گئی، متحدہ محاذ کی وزارت نے اقتدار سنبھال لیا. تو ایسی کنفیوز کیفیت تھی کہ صدر سکندر مرزا صاحب کو ایکشن لینا پڑا اور انہوں نے مشرقی پاکستان میں دفعہ 193 کے تحت گورنر راج نافذ کر دیا. ان کی حکومت جو ہے وہ 2 مہینے کے بعد پھر دوبارہ عوامی لیگ کی حکومت جو ہے وہ بحال ہوئی اور پھر وزیر اعلیٰ عطاء الرحمان صاحب مقرر ہوئے. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ لڑائی تو بھی رکی نہیں ہے، لڑائی جھگڑا تو بھی ہو رہا ہے. تو صوبائی اسمبلی جو ہے وہ اسپیکر عبدالحکیم صاحب کو انتہائی نازیبا الفاظ بولتی ہے اور اسمبلی میں ہی دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں شاہد علی صاحب وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور 2 دن کے بعد بے ہوشی کی حالت میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ اقتدار کی جنگ مشرقی پاکستان میں اس حالت تک پہنچ چکی ہے. پھر ہم اگلا چیپٹر دیکھتے ہیں. ڈاکٹر خان صاحب کا قتل جو ہے وہ ان کے دور میں ہوتا ہے، ملک فیروز خان نون صاحب کی حکومت کے دور میں، کہ ایک بندہ عطا محمد ہے کوئی ریپبلکن پارٹی کے بانی مغربی پاکستان کے پہلے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب کو ان کی رہائش گاہ پر ملنے آتا ہے اور پھر ان کو قتل کر جاتا ہے. اب اس قتل کو سیاسی مسئلہ بنا لیا جاتا ہے اور اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن پھر اس پر ایکشن ہوتا ہے، حکومتی معاملات چلتے ہیں. پولیس جو ہے وہ اصل قاتل کے علاوہ خاکسار لیڈر علامہ عنایت اللہ مشرقی اور ان کے چند دوسرے ساتھیوں کو بھی
گرفتار کر لیتی ہے اور ان پر بھی قتل کے الزام کا سازش کا الزام جو ہے ان پر لگتا ہے، عدالت میں چلان پیش ہوتا ہے، لیکن پھر عدم ثبوت، چونکہ ثبوت ہی نہیں مل سکے تو پھر سیشن کورٹ انہیں بری کر دیتی ہے۔ کشمیر لبریشن فرنٹ کا کام جو ہے وہ اسی دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ملک فیروز خان نون صاحب کے دور میں، کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے، خوشگوار کرنے کے لیے، کچھ بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے ملک فیروز خان نون صاحب کی حکومت۔ کشمیری ان کے دور میں کشمیر مہاجرین نے اپنے وطن کو بھارت کے غاصبانہ قبضے سے آزاد کرانے کے لیے تحریک چلانے کی جب بات کی، تو یہ بات آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ان کو اس تحریک کو ختم کرنے کی کوشش ان کے دور میں، ملک فیروز خان نون صاحب کے دور میں ہوتی ہے۔ تو پھر کشمیر لبریشن فرنٹ کے نام سے ایک تنظیم قائم کر دی گئی، جس نے مقبوضہ کشمیر میں جنگ آزادی لڑنے کا عزم ظاہر کیا کہ ہم اپنے ملک کو جب تک بھارت کے قبضے سے نہیں چھڑواتے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو ملک فیروز خان نون صاحب کی حکومت نے، وزارت نے، کشمیری حریت پسندوں کو کوئی بھی عملی قدم کرنے سے انہوں نے روک دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلے مسئلے جو فیروز خان صاحب کی حکومت کو بھگتنا پڑے۔ ایک مسئلہ بیرو باڑی یونین کا تھا۔ مسئلہ بیرو باڑی یونین کا یہ تھا کہ مشرقی پاکستان سے ملحقہ بیرو باڑی یونین نامی ایک علاقہ تھا۔ پاکستان اور بھارت دونوں اس پر اپنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ بگا ایوارڈ کے ذریعے پاکستان کا حق تسلیم بھی کر لیا گیا تھا، مگر پاکستان کے حوالے نہیں کیا گیا تھا۔ تو فیروز خان صاحب کے دور میں، ملک فیروز خان صاحب کے دور میں پھر دوبارہ سے اس علاقے کے حوالے سے بھارتی حکومت سے بات چیت شروع ہوئی، تو بھارت نے پھر یقین دلایا کہ ہم یہ علاقہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ اس میں بھارت نے علاقہ دینے کی بات کی اور کچھ خود بھی اس نے اپنے قبضے میں رکھنے کی بات کی تھی، لیکن اس مسئلے پر ٹال مٹول کرتے کرتے بھارت نے بالکل سارا علاقہ ہی اپنے پاس رکھ لیا، اور بعد میں پھر جو بنگلہ دیش کی حکومت بنی تو پھر اس نے اس خطے سے یعنی اس معاملے کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ اس نے بیرو باڑی یونین پر جو اپنا دعویٰ تھا وہی واپس لے لیا۔ پھر آتا ہے گوادر کا پاکستان سے الحاق، جو بھی سب سے پہلی تصویر آپ کو میں نے دکھائی ہے گوادر سی پورٹ پاکستان کا۔ یہ 300 مربع میل کا علاقہ تھا جو سلطان مسقط کے قبضے میں تھا، اور پاکستان کا اس پر دعویٰ تھا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ عرصہ 200 سال سے بے شک اس کے قبضہ و اختیار میں تھا سلطان مسقط کے، لیکن یہ علاقہ پاکستان کا ہے، اور پاکستان کی حکومت بارہا کہہ چکی تھی برطانیہ کو بھی اور باقی طاقتوں کو بھی کہ ہمارے اس علاقے کو ہمارا حصہ جو بنایا جائے، کیونکہ پاکستان کی جغرافی کا یہ حصہ تھا۔ حکومت برطانیہ تو اس حوالے سے تھی کہ تھوڑے سے انہیں پیسے دے دیے جائیں، مگر سلطان جو ہیں وہ پیسہ لے کر دے دیں گے واپس، تو لیاقت علی کی حکومت نہیں مانی تھی۔ اب ملک فیروز خان نون صاحب کی حکومت جو ہے، انہوں نے بہت سارا وقت گزر گیا تھا درمیان میں، تو انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنا چاہا۔ گوادر کی بندرگاہ جو ہے، انہوں نے برطانوی حکومت نے حکومت پاکستان کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ سلطان کو مناسب معاوضہ دے کر اس مسئلے کو ختم کیا جائے، چنانچہ 40 لاکھ پاؤنڈ پر سودا طے ہوا تھا۔ تو اس طرح اس علاقے کو پاکستان کے قبضے میں دے دیا گیا تھا۔ پھر آتے ہیں مسلم لیگ کے آخری صدر۔ کیا رول رہا مسلم لیگ کے آخری صدر کے حوالے سے ملک فیروز خان نون صاحب کی حکومت کا اور مسلم لیگ کی حکومت، مسلم لیگ کے لوگوں کا ان کی حکومت پر؟ وہ یہ تھا جناب کہ سردار عبدالرب نشتر صاحب، جو انتہائی مخلص اور انتہائی پاکستان کے لیے بہترین انسان تھے، مسلم لیگ کے وہ صدر تھے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر خان عبدالقیوم خان صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوتے ہیں۔ اور خان عبدالقیوم خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ نہ وہ اسکندر مرزا کو پسند کرتے ہیں اور نہ اسکندر مرزا کے کسی قدم کو وہ پسند کرتے ہیں، اٹھائے گئے کسی بھی قدم کو۔ اسکندر مرزا کے حوالے سے تو پھر بہت باتیں بھی انہوں نے کہیں بہت کہ ان کو اس عہدے سے برطرف کیا جائے۔ انہوں نے پاکستان کے لیے جو ہے وہ کچھ اچھا کام سر انجام نہیں دیا، تو اس وجہ سے وزارتوں کو توڑنے جوڑنے کا جو کام ہے وہ اسکندر مرزا ہی کر رہے تھے۔ تو ملک فیروز خان نون صاحب کے دور میں ہماری جو مسلم لیگ کے آخری صدر تھے، ان کا جو سٹانس تھا وہ خاصا سخت قسم کا تھا کہ اسکندر مرزا کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے۔
پھر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. جب دیکھا کہ صورتحال کمزور ہوئی ہے، مشرقی پاکستان میں بھی فساد ہوا ہے، مغربی پاکستان میں بھی فساد ہوئے ہیں، تو بھارت جو ہے وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا تھا کہ کہاں پر کمزور پاکستان کا لمحہ ہو، کہاں پر کمزور جگہ ہو جہاں وہ چوٹ لگا سکے. تو خان آف قلات جو ہیں ان کے حوالے سے پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ان کو اطلاع ملی کہ پاکستان کو الگ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. تو اس میں کہا گیا جناب کہ سکندر مرزا جو ہیں وہ خان آف قلات کے پیچھے ہیں، وہ ان کو شہ دے رہے ہیں. تو اس ساری چیز کو پھر اسی وقت ہینڈل کیا گیا. خان آف قلات کو 14 اکتوبر 1958 کو انہوں نے کر لیا تھا، اریسٹ کر لیا تھا. تمام اعزازات، مرات، اختیارات جو ہیں وہ چھین لیے گئے تھے ان سے، تاکہ دوبارہ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی سازش نہ ہو سکے. پھر دیکھتے ہیں کہ جناب کہ سکندر مرزا کے خلاف پروپیگنڈا مہم جو ہے وہ زوروں پر ہے ملک فیروز خان صاحب کے دور میں. اور یہ پروپیگنڈا جو ہے زیادہ یہ مسلم لیگ کی طرف سے آ رہا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، خان عبدالقیوم صاحب جو ہیں وہ اپنے ہر جلسے میں عوام سے سکندر مرزا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور کافی مقبول ہو گئے ہیں، اور سکندر مرزا غیر مقبول ہو کر رہ گئے ہیں اس سارے معاملے میں. تو یہ ایک ایسا کام تھا جس نے ملک فیروز خان صاحب کی حکومت کو بھی کمزور کر دیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں سردار عبدالقیوم کے حوالے سے یہ اہم بات، سردار نہیں، خان عبدالقیوم خان، یہ دونوں شخصیات الگ الگ ہیں. سردار عبدالقیوم الگ ہیں، خان عبدالقیوم الگ ہیں. تو خان عبدالقیوم خان صاحب نے مسلم لیگ نیشنل گارڈ بنانا شروع کر دی تھی. کچھ 60,000 لڑکے جوان جو انہوں نے بھرتی بھی کر لیے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو وردیاں فولادی خود پہنے، رائفلیں اٹھائے پریڈ کرتے نظر آتے ہوتے تھے. تو حکومت کو اس بات سے کہ اتنا بڑا ایک گروہ جو ہے وہ ہتھیار اور اسلحے سے لیس ہے، حکومت کے لیے یہ بڑی تھریٹننگ پوزیشن تھی. تو 20 ستمبر 1958 کو حکومت نے فوجی وردیوں کا پہننا اور فوج یا فوج سے ملتے جلتے ادارے قائم کرنا، خواہ وہ افراد کی طرف سے ہوں یا وہ جماعتوں کی طرف سے ہوں، وہ ممنوع قرار دے دیے تھے. اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ملک فیروز خان صاحب جو تھے انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا 22 ستمبر کو کہ اگر ہر سیاسی جماعت کے پاس اتنی پرائیویٹ فوج ہوتی تو ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پھر کبھی بھی نہیں ہو سکیں گے. تو خان عبدالقیوم خان صاحب کہتے ہیں جی کراچی پہنچے فوری بنیادوں پر، اور ان کے ہزاروں حمایتی بھی ان کے ساتھ تھے وہاں پر، جو کراچی میں آ گئے. حکم امتناعی کی حکومت کی انہوں نے کھلے عام خلاف ورزی کی، اور یہاں پر یہ ایک اتنا شاندار استقبال تھا، اور حکومت نے اس کو روکنے کے لیے اتنے آنسو گیس کے گولے برسائے تھے کہ یوسف ہارون صاحب جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے تھے. تو خان قیوم نے پھر اس بات پر یوم احتجاج، جو گولے برسائے آنسو گیس کے، خان قیوم نے یوم احتجاج منانے کی جو ہے وہ دھمکی دی تھی، لوگوں کو ہدایات دی تھی. تو اس یوم انقلاب، یوم احتجاج سے پہلے یوم انقلاب آ گیا. اب ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ملک فیروز خان صاحب کا جو دور ہے یہ سیاسی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ہر طرح کے لحاظ سے ایک بے یقینی کا دور ہے. یہاں سازشیں بھی ہو رہی ہیں، بدعنوانیاں بھی ہو رہی ہیں، سیاستدان ہر وقت عہدوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، روٹ پرمٹ، امپورٹ لائسنس، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھوڑی ہو. کرپشن انتہائی درجے پر پہنچ گئی ہے. اپنے عزیز و اقارب کو نوازنا جو ہے وہ نیپوٹزم، وہ انتہائی بری بیماری کی صورت میں پھیل گیا ہے معاشرے میں. سمگلنگ تو ہم پہلے بار پڑھ رہے ہیں، چور بازاری، بلیک مارکیٹنگ، ہم اس کو بھی دیکھ چکے ہیں. تو ان کی پشت بنائی جو ہے وہ کون کر رہا؟ برسر اقتدار طبقہ کر رہا ہے. انتظامیہ ان پر ہاتھ بھی نہیں ڈال رہی، ان کو پکڑ بھی نہیں سک رہی. تو اتنی کرپٹ صورتحال جو ہے ملک کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اینڈ میں کہ پارلیمانی جمہوریت جو 1947 سے قائم ہے ملک میں، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. محترم ملک فیروز خان صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور پہلے ماشاء اللہ لگانے کا بھی صدر سکندر مرزا صاحب کے اس پہ ہوتا ہے کہ جی ماشاء اللہ محدود پیمانے کا لگا دیا جائے، کیونکہ اس قدر ابتری پھیل گئی ہے. جلسے جلوس جو ہیں، کیونکہ الیکشن کا اعلان ہوا ہے کہ ہونے والے ہیں آئندہ اس میں، تو ایک ابتری کی کیفیت جو ہے وہ ملک کی فضا میں پائی جاتی ہے. چنانچہ سکندر مرزا صاحب جو ہیں
وہ فوج کو کہتے ہیں کہ یہاں ماشاء اللہ جو ہے وہ عجیب محدود پیمانے کا. تو فیروز خان نون صاحب جو ہیں ان کا استعفیٰ جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے اور 7 اکتوبر کو وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد ماشاء اللہ مکمل طور پر پورے ملک میں نافذ ہو جاتا ہے. تو اس طرح ملک فیروز خان نون صاحب حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور ملک میں ماشاء اللہ کا نفاذ ہو گیا. یہ ہمارا لیکچر ہے، اس کا تمام ہوا. ملک میں بھی تمام وزارت عظمیٰ کے جو پیریڈ ہے، پہلا ایک دور ہے، وہ بھی تمام ہوا 1947 سے لے کے 1958 تک. 7 وزرائے اعظم اس دور میں پورے میں آتے ہیں اور پھر وہ معاملات کو سنبھال نہیں سکتے. اسمگلروں، بے ایمانوں، بدعنوانوں، بلیک مارکیٹنگ کرنے والے لوگوں کے ہاتھ میں وہ سیاستدان جو ہیں وہ بازیچہ اطفال بن جاتا ہے ہمارا ملک. تو ملک میں فوج جو ہے وہ ماشاء اللہ لگا کر اپنی ذمہ داریاں نبھانا شروع کر دیتی ہے. تو اس طرح یہ ہمارا مکمل ہوا ہمارا پہلا پارلیمانی دور کا وزرائے اعظم کا ٹائم پیریڈ. انشاءاللہ تعالی ہم ملک غلام محمد صاحب کے پیریڈ کے ساتھ گورنر جنرل کے طور پر جو انہوں نے کام کیے، خواجہ ناظم الدین، ملک غلام محمد اور سکندر مرزا، تو انشاءاللہ ہمارے اگلے لیکچر ان سے متعلقہ ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.